جہنم والے اعمال کریں اور کل قیامت کے دن پھر یہ تما رکھے کہ ہمیں جنت ملے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اور ہمارے رحمان بابا کا ایک شعر ہے پشتو، سنگ مسلمان چکارون د اغیار کڑے، سنگ مسلمان چکارون د اغیار کڑے، کر ٹول د ازغو کڑے، بیاتر تم د گلزار کڑے۔ کرلی دی ازغی دی او وہی چیزما باغ برازی د گلولو، آپ نے کانٹوں کو بویا ہے اور پھر تم یہ رکھتے ہو کہ بھئی اس باغ میں جو ہے کیا ہوں گے، پھول آئیں گے، پھل آئیں گے۔ جب آپ نے کانٹوں کے درختوں کو بویا ہے تو پھر آپ کو پھول نہیں مل سکتے میرے محترم دوستو۔ اس لیے ہر کوئی وہاں اپنے کیے کا کیا کرے گا، یعنی اس کا بدلہ پائے گا۔ اس لیے حضرت علماء نے لکھا ہے کہ بھئی دیکھو انسان یا مردہ ہے اور انسان یا زندہ ہے۔ جو انسان دنیا سے چلا جائے اور ان کی یہ دو آنکھیں اس کی کیا ہو جائے، بند ہو جائے، روح نکل جائے اور اللہ کے ساتھ ان کا واسطہ، عالم آخرت کے ساتھ ان کا واسطہ شروع ہو جائے، تو یہ مردے نیک اعمال کی تمنا کرتے ہیں، نیک اعمال کی طرف حسرت کرتے ہیں، ہائے کاش ہم کوئی نیک عمل کرتے، ہائے کاش ہمیں کسی نیک عمل کا موقع مل جاتا تو آج ہمیں یہ سزا نہ ملتی یا یہ ہمارا درجہ بڑھ جاتا، ہائے کاش ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے، ہائے کاش ایک رمضان کے روزے رکھ لیتے، ہائے کاش ہم تلاوت کر لیتے۔ یعنی مردے نیک اعمال کی تمنا کرتے ہیں اور ان کے پیچھے وہ اپنی تمام تر کو یعنی قوتوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو موقع نہیں ملتا میرے محترم دوست۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ اپنے ساتھی ہوا کرتے تھے، تو کسی قبر کے پاس سے جب گزرتے تھے تو کونے میں جا کر کے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ قبر کی طرف سجدہ کرنا تو جائز نہیں، تو کونے میں جا کر کے قبر سے ہٹ کر 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کوئی کسی بزرگ کی قبر ہے، یہ کسی بزرگ کی قبر ہے کہ آپ یہاں یعنی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا یہ قبر کس کی ہے، لیکن میں 2 رکعتیں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس قبر میں جو آدمی پڑا ہوا ہے اب یہ دنیا سے چلا گیا، اب اگر یہ 1000 کوششیں کریں کہ میں دنیا میں چلا جاؤں اور 2 رکعتیں پڑھ لوں، دنیا میں چلا جاؤں، 1 روزہ رکھ لوں، دنیا میں چلا جاؤں، 1 روپے کا صدقہ کر لوں، تو اب یہ نہیں آ سکتا، اب ان کو موقع نہیں ملے گا۔ آج اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا، کل اس کی جگہ میں اس قبر میں پڑا ہوں گا اور مجھے 2 رکعتوں کی حسرت ہوگی، لیکن پھر موقع نہیں ملے گا میرے محترم دوست، پھر موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، مردے تو اس بات کی تمنا کرتے ہیں اور اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں 2 رکعتوں کا موقع مل جائے، لیکن زندے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے، وہ اس بات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم یعنی کسی درجے میں خواہشات کو یعنی اختیار کر لے، وہ خواہشات کے، حالانکہ خواہشات کو جو آدمی چھوڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو ہدایت نصیب فرمائیں گے میرے محترم دوست۔ اس لیے اس زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھیں، کیونکہ موت کے بعد پھر آپ کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ جو ابھی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور بہت جلدی ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر اس میں کچھ کر گزرو، اس مختصر زندگی میں کچھ کر گزرو گے تو وہ نہ ختم ہونے والی زندگی بنے گی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، الدنیا کلھا ملعون، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا ساری لعنتی ہے، جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ لعنتی ہے، عالم، طالب علم، ذکر کرنے والا اور جو اس کو قریب کرنے والا ہے وہ لعنت سے محفوظ ہے۔ دنیا میں کوئی خیر نہیں ہے، فرمایا ایک خیر دنیا کے اندر ہے کہ وہ خیر آپ کو پھر جنت میں بھی نہیں مل سکے گی، اور وہ خیر کیا ہے کہ یہاں دنیا میں رہ کر آپ جنت کما سکتے ہو، مرنے کے بعد پھر آپ جنت نہیں کما سکو گے۔ دنیا میں صرف یہ خیر ہے کہ اب یہاں اس زندگی میں بیٹھ کر آپ آخرت کما سکتے ہو، آپ جنت کے درجات بڑھا سکتے ہو۔ جیسے میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل کیا ہو، اچھا ہو، تو یہ جنت کمائے گا۔
اور سب سے برا آدمی کیا ہے؟ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل کیا ہو جائے؟ برا ہو جائے، کہ اس کے جہنم کے درجات بڑھتے ہیں اور جہنم کے گھڑوں کے درجات بڑھتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ورنہ کل پھر جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے، یومئذ یتذکر الانسان ما سعی، یومئذ یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ یاد آ جائے گا، وہ یاد آ جائے گا، وہ کہے گا مجھے یہ یاد ہے، وہ یاد کرے گا، حسرت کرے گا، لیکن پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ جو خواہشات کے پیچھے چلا ہے وہ جہنم میں جائے گا، جنہوں نے اس دنیاوی زندگی کو غنیمت نہیں سمجھا وہ جہنم میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اس دنیا میں اس تصور کے ساتھ زندگی گزارے گا کہ کل مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور میرے ایک ایک لمحے کا حساب وہ مجھ سے کریں گے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا مقام ہوگا۔ اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکریٰ، انسان کو سارا کچھ یاد آ جائے گا، لیکن اس وقت کا یاد آنا ان کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ اس وقت اگر آپ کو یاد بھی آ جائے گا تو کچھ فائدہ، اس لیے کہ دنیا دار العمل تھا، اس کو آپ نے چھوڑ دیا، جو یاد کرنے کی جگہ تھی وہ آپ نے چھوڑ دی، اب یہاں یاد کرو گے وہ تو اس کا مقام ہی نہیں ہے، وہاں تو اس زندگی کے بدلے میں وہاں جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے، وہاں اعمال کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو ملے گا دست افسوس سے اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیتا، پکڑ لیتا، میں دین کے راستے پر چلتا، میں پیغمبروں کے راستے پر چلتا، میں نیک لوگوں کے راستے پر چلتا، آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا وہ حسرت کا اظہار کریں گے، حتی اذا جاءتهم الساعہ، قد خسر الذین، یعنی خسارے میں ہے، نقصان میں ہے وہ لوگ دنیا کے اندر، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، حتی اذا جاءتهم الساعہ، اچانک قیامت آ گئی، اچانک قیامت آ گئی، تو پھر اس وقت یہ کیا کہے گا؟ یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ اس قیامت کے بارے میں تو میں نے بہت بڑی کوتاہی کی، میں تو اس کو سچائی نہیں سمجھ رہا تھا، وہ اچانک آ گئی قیامت۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، فرمایا أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، وہ بہت برا بوجھ ہوگا جو اٹھانے والے ہیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ لوگ اس بات پر حسرت کا اظہار کریں گے، یا حسرت علی صلاتی، افسوس ہے نماز پر، ما صلیتھا، کہ نماز کا وقت ہوتا تھا میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، آج مجھے افسوس ہے، یا حسرت علی الصلاۃ، ہائے افسوس ہے مجھے نماز پر کہ میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی، یا حسرت علی صومی، میرے روزے پر حسرت ہو کہ روزے کا مہینہ آیا میں نے روزہ کیوں نہیں رکھا، وہ زکوٰۃ پر حسرت کرے گا، یا حسرت علی زکاتی، اپنے زکوٰۃ پر مجھے حسرت ہے کہ میں نے ان کو کیوں نہیں نکالا، صدقے پر حسرت ہے کہ مجھے کیوں نہیں نکالا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، آگے کیا ہے قاری صاحب؟ فلا یستطیعون وہم سالمون، بڑا عجیب منظر ہوگا، بڑا عجیب منظر، جو دنیا کے اندر نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ایک عجیب تجلی ہو جائے گی، قیامت کے دن کیا ہو جائے گی؟ ایک عجیب تجلی ہو جائے گی، اللہ اپنے تجلی فرمائیں گے، اور جب وہ تجلی فرمائیں گے اس کا اثر یہ ہوگا کہ سارے لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، سارے لوگ سجدے میں گر پڑیں گے،
یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جب اللہ تجلی فرمائیں گے اور ان کو سجدے کی طرف دعوت دی جائے گی، فلا یستطیعون، وہ سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے، وہم سالمون، اور وہ ٹھک ہوں گے۔ کہتے اس کی کمر جو ہے وہ لکڑی کے تختے کی طرح، بالکل تختہ، یہ کوشش کریں گے سجدے میں جانے کی، سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے میرے محترم دوستو، جنہوں نے دنیا کے اندر نمازوں کو ضائع کی۔ تو کل پھر ہم نمازوں پر حسرت کریں گے، ہائے افسوس، کل ہم پھر زکاتوں پر حسرت کریں گے، روزوں پر حسرت کریں گے، تلاوت پر حسرت کریں گے، ایک ایک سجدے پر حسرت کریں گے، ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج ہمیں موقع ہے کہ آج ہم سجدے میں جھک جائیں، کل ہمیں طاقت ملے گی۔ آج ہم رمضان کے روزے رکھ لیں، اس کی قدر کر لیں، تو کل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو کر وہاں پیشی ہوگی ہماری انشاءاللہ۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ تھا، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو توفیق عطا فرمائی۔ روزے کسی نے رکھے، تلاوتیں کی، مساجد آباد رہیں، قرآن آباد رہے، گھر آباد رہے اعمال کے ساتھ۔ اب کچھ مناسبت پیدا ہو گئی، اب کچھ ماحول پیدا ہو گیا، اب کچھ نسبت قائم ہو گئی، اب کچھ تعلق قائم ہو گیا۔ اب رمضان تو جانے والا ہے میرے محترم دوستو، رمضان تو چلا گیا اور چلا جائے گا، لیکن نمازیں تو اب بھی فرض ہے۔ رمضان چلا گیا، نمازیں اب بھی فرض ہے۔ رمضان چلا گیا، روزوں کا اب بھی موقع ہے۔ رمضان چلا گیا، صدقے کا اب بھی موقع ہے۔ وہ منسوخ نہیں ہوا، وہ ختم نہیں ہوا، مساجد اب بھی آباد ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی، عید کا چاند نظر آتے ہی مساجد کی رونقیں مان پڑ جاتی ہیں، مساجد ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ کیا اب میں دنیا سے چلا گیا، میرے حروف مٹ گئے؟ یہ مسجد کے در و دیوار پوچھتے ہیں کہ کیا نمازی ختم ہو گئی، یا نماز منسوخ ہو گئی، یا کیا مسئلہ ہو گیا؟ ارے بھائی، یہ رمضان کا مہینہ تو اللہ نے اس لیے عطا کیا تھا، اس لیے عطا کیا تھا کہ بھئی نسبت قوی ہو جائے اور کسی حد تک یہ نسبت تو قائم رہے۔ اب قرآن کو ایک دم سے کیوں چھوڑ دیا؟ نماز کو ایک دم سے کیوں چھوڑ دیا؟ مساجد کو ایک دم سے کیوں چھوڑ دیا؟ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ناراض نہ ہو، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ بھئی عمل کی قبولیت کی دلیل کیا ہے؟ یعنی آپ کو کیسے پتہ چلے گا میرا عمل قبول ہے کہ قبول نہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، اور یہ بات اگر ذہن میں ہو تو انسان کبھی کسی عمل کے اعتبار کے بارے میں کمی یعنی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرے گا، وہ کوشش کرے گا کہ میرا یہ عمل قبول ہو جائے اللہ کے ہاں۔ عمل کی قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ ایک عمل اگر آپ کا قبول ہوا ہے تو آپ کو اس سے اگلے عمل کی توفیق ملے گی۔ فجر کی نماز قبول ہو گئی ہے تو ظہر کی نماز کی توفیق ملے گی، ظہر کی نماز قبول ہو گئی تو عصر کی نماز کی توفیق ملے گی، ایک صدقہ قبول ہو گیا تو دوسرے صدقے کی توفیق ملے گی، ایک روزہ قبول ہو گیا تو دوسرے روزوں کی توفیق ملے گی۔ اب رمضان المبارک تو اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ لوگوں کی نسبتیں قائم ہو جائے اللہ کے ساتھ، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، مسجدیں آباد ہو جائے، قرآن کا پڑھنا شروع ہو جائے، آدمی کی تربیت ہو، نفس پاک ہو جائے۔ لیکن رمضان کا چاند غائب ہوتے ہی جب مساجد غائب ہو گئی، مساجد سے لوگ غائب ہو گئے، نمازوں سے غائب ہو گئے، قرآن سے غائب ہو گئے، تو اس بات پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ شاید ہمارے یہ روزے اپنے دربار میں قبول نہ ہوئے ہوں، یہ رمضان کا جو فائدہ تھا وہ ہمیں حاصل نہیں ہو، ورنہ تو اتنا جلدی کیسے تعلق ٹوٹ گیا؟ ایک آدمی کے ساتھ اگر آدمی ریل میں سفر کرتا ہے، 3 دن کا سفر کرتا ہے نا، 3 دن، اور وہاں ایک سیٹ پر آدمی بیٹھ جاتا ہے، گپ شپ ہو جاتی ہے، مزاج لگ جاتا ہے، ایک دوسرے کو فون نمبر دیتے ہیں، تو پھر کسی زمانے تک تو اس ساتھی کو بھی یاد کرتے ہیں، یار ریل میں ہم نے سفر کیا تھا، کتنا اچھا سفر تھا۔ وہ تعلق بھی ریل سے اترتے ہوئے، گاڑی سے اترتے ہوئے اس تعلق کو لوگ ختم نہیں کرتے، اور یہاں پورا 1 مہینہ اللہ کے ساتھ تعلق رہا اور عید کا چاند نظر آتے ہی تعلق ختم ہو گیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس تعلق میں سچائی نہیں تھی۔ اس تعلق میں سچائی ہوتی تو کم از کم 5-6 مہینے تک تو یہ نسبت کسی درجے میں قائم ہوتی،
اس لیے میرے محترم دوستوں، ہمارے بزرگوں کا اور اسلاف کا یہ قاعدہ اور قانون رہا ہے، فرماتے ہیں کہ 6 مہینے تک تو وہ روزے اور روزے کے اعمال پر روتے رہتے ہیں کہ آیا ہمارے یہ عمل قبول ہو گیا کہ نہیں ہوا، ہمارے یہ روزے قبول ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، یہ ہمارا رمضان کا مہینہ قبول ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ 6 مہینے اس میں گزارتے تھے، پھر اگلے 6 مہینے آئندہ رمضان کے لیے تیاری میں گزارا کرتے تھے کہ اب رمضان آئے گا، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں چلا جائے، اتر جائے، ختم ہو جائے، حالانکہ اللہ کے بندے رمضان کے پیچھے روتے ہیں، وہ آنسو بہاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں شیطان خیر، رمضان کے مہینے میں اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے، جہنم کے دروازے بند، اتنا برکتوں والا مہینہ کہ اس میں ہم عمل کم کرتے ہیں، اجر زیادہ مل جاتا ہے، دنیا کا کام کم کرتے ہیں، رزق زیادہ مل جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ اگر تم پوری زندگی رمضان کی طرح گزارو گے تو اسی طرح کم کمانے میں بھی اچھا کھاؤ گے۔ اس لیے اس رمضان میں جو گھڑیاں باقی ہیں ابھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اعتبار آخری خاتمے کا ہے۔ اعتبار کس کا ہے؟ آخری خاتمے کا ہے۔ تو اب اس آخری جو چند گھڑیاں ہیں، اس میں رو کر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بچھڑے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ جو قائم کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو قبول کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے، اور مساجد کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ جو تعلق ہمارا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر اس تعلق کو قائم اور دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔